इंडिया आ रहा था और पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखने के लिए तैयार नहीं था। हमने तरले किए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए पाकिस्तान में उतरा और फिर ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान के डिक्टेटर के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा। या वो ज़माना था आपका, या जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की सरजमीन बिछा दी गई उनके लिए और हम आलमी दहशतगर्दी, नाम निहाद आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और नाटो के इत्तेहादी बन गए। और उनके इत्तेहादी बनकर हमने हवाई अड्डे दिए उनको, हमने फजाएं दी उनको, हमारे अड्डों से हवाई जहाज उड़ते और अफगानिस्तान में बमबारी करते। फिर जाहिर है जंग शुरू हुई। क्या कभी अफगानिस्तान में तालिबान ने आपसे कहा है कि आपके जहाज क्यों उड़ रहे हैं? अमेरिका के जहाज आपके एयरपोर्ट से क्यों उड़ रहे हैं? आपकी फजाओं को उबूर करके हम पे बमबारी क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ मजालिम नहीं देखे उन्होंने? हमने इन्हीं को पाकिस्तान प्रो समझा। अब अफगानिस्तान में उन प्रो पाकिस्तानीज को हमने चलाना था। हमारे पास तजर्बा था, हमारे पास एक जिम्मेदाराना रियासत मौजूद थी। हमने हर कदम जिम्मेदारी से उठाना था। मैं इलेक्शन से पहले गया, अपने मुल्क को, अपने रियासत को एतमाद में लेकर गया हूं। मैं अपना एजेंडा लेकर गया, उस एजेंडे से उनको आगाह किया कि ये मेरे मुल्क की रियासत की ज़रूरतें हैं, इन मौज़ूआत पे मैंने उनसे बात करनी है। फॉरेन मिनिस्ट्री में हमें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई, हमें सूरत हाल से आगाह किया गया, मशावरत के साथ एक एजेंडा तय हुआ और उस एजेंडे पर मैं अफगानिस्तान गया अपना वफद लेकर। हरचंद के उनकी दावत पर गया, लेकिन 1 हफ्ता मैंने वहां गुजारा और जो एजेंडा मैं लेकर गया था, एक एक नुक्ते पर मैंने उनसे बात की, उनको कायल किया और उन्होंने कहा कि हम इन खतूत पर पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। किसने उसके ऊपर पानी फेर दिया? किसने वो प्रोसेस रोक दी? मैं तो अकेला आदमी था, अपनी इंडिविजुअल हैसियत में गया था। उसके बाद तो स्टेट टू स्टेट मामलात होने थे, इदारों ने मामलात को आगे चलाना था। ये अहलियत है हमारी कि आपका एक शहरी अपने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वतन अजीज की खिदमत के लिए, मुल्क को एक बड़े शोरश से बचाने के लिए 75 साल हमने कश्मीर के महाज पर इंडिया के साथ आजमाइशों में गुजारी। अब एक नई आजमाइश के लिए एक नई सरहद हम खोल रहे हैं। हमने इस तस्वुर में वतन अजीज की मिट्टी के साथ वफादारी निभाते हुए उसके लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए कि वो किए कराए काम को भी निभा न सके और उसको आगे बढ़ा सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह।
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی مولانا صاحب کا مائک کھولا. جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے. یہ ملک نئی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے. پالیسیاں سیاستدانوں کے حوالے کی جائیں، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں. ہر قدم جنگ کی طرف بڑھانے کی بجائے ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امن کی طرف بڑھ رہا ہے. دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا. آج ایک نوآبادیاتی نظام سے تو ہم نکلے. جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم اور جنگ عظیم دوم کے بعد باقاعدہ نوآبادیات کا رواج تو ختم ہوا، لیکن عالمی قوتوں نے ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کو غلام بنانے کا ایک نیا طریقہ نکالا. ان کو سیاسی لحاظ سے غلام بنانا، ان کو اقتصادی لحاظ سے غلام بنانا، انہیں دفاعی لحاظ سے غلام بنانا، یہ ان کا وتیرہ رہا. ہمارے فیصلے سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشن میں ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ان کا فیصلہ ہمارے ہاں مؤثر ہوگا اور ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے. کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے. آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں. ہمیں ایک طرف قرض میں جکڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں. آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے. IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے ملک میں آج IMF آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کے ساتھ مل رہا ہے. بار ایسوسی ایشن کے ساتھ IMF کا اور FATF کا کیا تعلق ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ اور پھر اس کی پاداش میں ہم ادارے بناتے ہیں، احتساب کے ادارے بناتے ہیں، نیب کے ادارے بناتے ہیں، FIA کو متحرک کرتے ہیں، اور سارا بوجھ ان کا دو طبقوں کے اوپر آتا ہے. ایک کاروباری طبقہ جو ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک سیاستدان اور ایک حکومتی پارٹی کو بدنام کیا جائے، دوسرے کو اس کی جگہ دی جائے. اس مقصد کے لیے بین الاقوامی ادارے میرے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کر مغرب میں چلا جاتا ہے. پیسہ میرے نظام سے تنگ آ کر وہ اپنا پیسہ منتقل کرتا ہے یورپ کی طرف، اور میرے پیسے پر یورپ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہوئی کہ انڈیا کا پیسہ انگریز لے گیا، اس نے اپنے انگلستان کو آباد کیا اور ہمیں بھکارا چھوڑ دیا. اس نے دفاعی معاملات پہ جائیں. حضرت ایٹم بم میرا ہے، میزائل میرا ہے،
لیکن بین الاقوامی ادارے مجھے مجبور کر رہے ہیں، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اور مجھے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کرنے کے بعد یہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا، میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس چیز میں پوری قوم مبتلا ہے۔ کس طریقے سے وہ میرے ہی ہاتھوں سے میرے بھائی کو مروڑ کر میرے سرمایہ کو اپنے ملکوں میں منتقل کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے غیر مسلح کر رہا ہے، اور میرے اپنی صلاحیت وہ میرے دفاع میں استعمال نہیں ہو سکتی، ان کی اجازت سے استعمال ہوگی۔ میری پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی، اگر قانون سازی کرے گی تو کہیں گے بین الاقوامی آج ہم نے یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی، 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک قانون دینی مدارس کے حوالے سے پاس کیا یہاں سے۔ جناب صدر مملکت نے جو دوسرا خط بھیجا ہے پارلیمنٹ کی طرف، اسپیکر صاحب کی طرف، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن یا دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا یہ قانون یہ بین الاقوامی اداروں کے لیے تحفظ کا باعث بن سکتا ہے، ان کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی اداروں کی رعایت قبول، لیکن اپنے ملک کے اندر ایک طبقے کو ہمیشہ اپنے مقابلے میں متصادم رکھنا ہے، اپنے ملک کے شہری کو میں نے پریشان رکھنا ہے۔ آج قانون پاس ہو چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ ہو چکا ہے اس کا۔ پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہو جائے تو پھر صوبائی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی صوبائی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہو رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا آج تک کسی ایک صوبائی اسمبلی کو۔ میری پارلیمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا کسی صوبائی اسمبلی کو کہ یہ قانون یہاں سے پاس ہو گیا ہے، مزید قانون سازی جو ہے صوبائی سطح پر وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آج ٹرمپ صاحب آئے ہیں، آتے ہی غزہ ہمارا ہے، غزے پہ ہم تعمیر کریں گے، غزے کے رہنے والوں کو اردن بھیج دو، مصر بھیج دو، وہاں آباد کر دو۔ ٹرمپ صاحب آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی آزاد قوم کے بارے میں اس کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور ایک آزاد قوم کو دوسرے ملکوں میں مہاجر بنانے کا آپ ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ آپ کا کٹھ پتلی 15 مہینے فلسطینیوں کا قتل عام کر کے انسانی جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر صرف 2-3 شہروں میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں قتل ہونے والوں کے پاداش میں صدام حسین کو لٹکایا جا سکتا ہے، تو اس پاداش میں جہاں نیتن یاہو کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے تھی، آج امریکہ فلسطینیوں کے خون پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب دنیا میں یہودی دربدر ہو گئے اور جرمنوں کے ہاتھوں پٹ گئے، تو اس زمانے میں لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ ان دربدر شدہ یہودیوں کو جگہ دینا، ان کو اثر نو بسانا، یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی ذمہ داری قرار دے کر صرف فلسطین کی سرزمین کو اس کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟ تمام ملکوں سے کہا گیا کہ جہاں جہاں پر کوئی یہودی بستا ہے اپنے ملک میں ان کے لیے جگہ دو۔ کیوں کسی ملک نے ان کو جگہ نہیں دی اور سب کو اکٹھا کر کے فلسطین کی سرزمین میں لایا گیا؟ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی شہری کو، کسی یہودی کو جبراً کہیں آباد نہیں کیا جائے گا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے
کہ کسی سرزمین پر سرزمین والوں سے پوچھے بغیر جبراً ان کو آباد نہیں کیا جا سکتا. یہودیوں کو بھی جبراً لا کر آباد کیا گیا, فلسطینیوں سے بھی جبراً زمین لی گئی اور وہاں ان کو آباد کیا گیا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اوور پاپولیٹڈ ایریا ہے, یہاں مزید کسی کو آباد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود اوور پاپولیٹڈ ایریا پر ان کو آباد کیا گیا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے, اس پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. اس معاشی لحاظ سے کمزور ترین ملک پر اتنے بڑے یہودی آبادی کا بوجھ لا دیا گیا, اور آج تک یہ صرف بوجھ ہی نہیں بلکہ ان کی پیٹھ میں گھونپا ہوا چھرا ہے, خنجر ہے, جو آج بھی ہمارے جسم کو چھو رہا ہے اور ہمارے جسم سے لہو بہہ رہا ہے. تو جناب اسپیکر, ہم کیا دوبارہ نوآبادیات کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے معاف فرمائیے, یہ ہاؤس ہے میرا, میں اس پہ بات کرتا ہوں. جو کچھ پاکستان کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا, 40 سال سے ہو رہا ہے. اور اگر 40 سال کا آپ عرصہ نہ گنے تو گزشتہ 20 سال سے ایک ہی علاقے پر جنگ فوکس کی گئی ہے. اتنی طویل جنگ ایک ہی علاقے پر فوکس ہونا یہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اور یہ وہ منطقہ ہے, پہاڑوں کا یہ وہ منطقہ ہے جو عالمی جنگ کا سبب بنا ہے. یہاں روس آیا, امریکہ نے پوری قوت استعمال کی دریائے آمو سے پیچھے بھگانے کے لیے. یہاں امریکہ آیا, یہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے افغانوں نے لڑ کر ان کو نکال دیا. آج چائنا کی بھی خواہش ہے کہ میری رسائی افغانستان تک ہو سکے. افغانستان اور ہمارے فاٹا کے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں 2 قسم کے معدنیات ہیں. ایک وہ معدنیات جس کے ساتھ عام لوگوں کی معیشت کا تعلق ہے, گیس, کوئلہ, تیل, چاندی, سونا, کاپر وغیرہ وغیرہ. کچھ وہ پتھر بھی ہیں کہ جو خلا میں جانے والے راکٹوں اور میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں, جو 450 کی ہیٹ پر بھی تحلیل نہیں ہوتے. اس سے الٹا جائیں تو اتنی ہی سخت سردی میں بھی وہ منجمد نہیں ہوتے. اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے, اس کی ضرورت چائنا کو بھی ہے, اس کی ضرورت رشیا کو بھی ہے. وہ ان علاقوں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہمارے ان وسائل پر کہ جن کے ساتھ بڑی قوتوں کے مفادات وابستہ ہیں, جو ان کے میزائلوں میں استعمال ہوں گے, جو ان کے راکٹوں میں استعمال ہوں گے, اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح اس علاقے پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیں. کوئی عجب نہیں کہ اگر ٹرمپ غزہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے پر یہ بھی ہو کہ قبائلی علاقے پر ہم قبضہ کر لیں, یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں, پاکستان کا عمل دخل ہم ختم کر دیں. وہاں ویسے بھی اس کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ یہیں سے ہمارے معدنیات کو بھی لے جائے, افغانستان کو بھی ڈیل کرے, تہران کو بھی ڈیل کرے, انڈیا کو بھی کرے, پاکستان کو بھی کرے اور چائنا کو بھی کرے. یہ جغرافیائی تبدیلیاں, ان کے خطرات میں محسوس کر رہا ہوں. خدا میرے وہم کو جھوٹا ثابت کر, لیکن خدا کے لیے سنو تو صحیح اس بات کو. کچھ اہمیت تو دی جانی چاہیے. ہمارے قبائلی علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں, قوم ایجنسی میں جنگیں ہو رہی ہیں. کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں کی صورتحال کو بہتر بنائے؟ ایک طرف آپ نے ان کو ضم کر دیا, ضم کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہاں خوشحالی آنی چاہیے تھی, وہاں باغ و بہار ہونا چاہیے تھا, وہاں سبز باغ ہونے چاہیے تھی, وہاں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے تھی, الٹا ہمارے علاقے بھی خوار ہو گئے. وہاں کا امن بھی ہم سے چھن گیا, وہاں کی خوشیاں بھی ہم سے چھن گئی. یہ ہوتے ہیں فیصلے. انضمام کا یہ ویژن, اس ویژن کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا تھا, اس ویژن کے ساتھ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبروں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ کیا آپ اس ریاست کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کدھر آپ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ بخدا مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے. اگر ہمارا ایوان, حکومت ہو یا اپوزیشن, سنجیدہ ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے خود سوچے
फैसले करे, विजन मौजूद है, दलील मौजूद है, राय मौजूद है, तहकीक मौजूद है, हम इनको इस मुल्क को बेहतर चला सकते हैं। लेकिन क्यों हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम एक कलम उठाते हैं तो उसके लिए भी एक इशारे के मोहताज होते हैं। क्या किसी लम्हे हमारे ज़मीर पर कुछ गुजरती है या नहीं गुजरती? तो ये वो सारी सूरत हाल है। हजरत, मैं आपको बताऊं, जनाब स्पीकर, हाउस के नोटिस में आ जानी चाहिए। 1 साल के इस पूरे अरसे में बाजवड़, जहां से हम अपनी पार्टी के 90 लाश उठा चुके हैं, 90 जनाजे बेअक्वा। रोजाना हमारे 2-2, 3-3 जनाजे उठ रहे हैं हर एजेंसी से, और लड़ाइयां भी जारी हैं। हर जरगा मेरे पास आया है, बाजवड़ का जरगा मेरे पास आया है, मोहम्मद का जरगा मेरे पास आया है, अफरीदियों का जरगा मेरे पास आया है, शनवारियों का जरगा मेरे पास आया है, औरंगजेब का जरगा मेरे पास आया है, कुरम का जरगा मेरे पास आया है, वजीरों का जरगा मेरे पास आया है, दावर का जरगा मेरे पास आया है, मसूदों का जरगा मेरे पास आया है। एक एजेंसी ऐसी नहीं रही कि जिनके लोग जरगा लेकर मेरे घर ना आए हों। एक ही भीख मांग रहे हैं कि हमें अमन दो। आप बताएं मैं कहां से अमन दूं? पार्लियामेंट की नहीं सुन रहा कोई, तो मेरे एक आदमी की क्या सुनेगा? फजल रहमान की कौन सुनेगा? अभी पेशावर में तमाम कबाइल का जरगा हुआ, एक ही बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें अमन दो। हम दरबदर हो चुके हैं। 2010 से वो लोग मुहाजिर हैं, अपने मुल्क के अंदर मुहाजिर हैं, भीख मांग रहे हैं। वो कबाइल जो अपनी रिवायात रखते हैं, जिनकी खवातीन घरों से बाहर नहीं निकलती, आज वो गली कूचे में भीख मांगने पर मजबूर हो गई हैं। तुम्हें अपने पश्तूनों के और उनकी रिवायात के, उनकी इज्जत का कोई लिहाज नहीं है? तुम्हें अपने बलोचों की इज्जत का कोई लिहाज नहीं है? हवाले करो सही लोगों के, ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं। हम मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, हम पूरी तरह ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामला पार्लियामेंट तय करेगी, ये सियासतदान तय करेंगे, ये फैसला करेंगे क्या करना है, किधर जाना है। एतमाद करो अपने मुल्क के लोगों पर, सिविलियंस पर, सिविलियन क़ियादत के ऊपर हमें एतमाद करना चाहिए। मुल्क के माहौल को हमें तब्दील करना चाहिए, वरना फिर यही होगा कि आए रोज़ पार्लियामान में भी हंगामा राई, न कोई मुश्तरका सोच, न किसी मसले पर संजीदा डिबेट, न कोई मामला फहमी, न हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। जनाब स्पीकर, अज़रा करम, मेरी गुफ्तगू को अपने बोझ न समझिए, बल्कि ज़रा संजीदगी से इन सारे चीज़ों को लीजिए। मैं दर्द दिल से बातें कर रहा हूँ और आपके नोटिस पे लाना चाहता हूँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा हाफिज़। ये एक रेजोल्यूशन मूव करना चाह रहे थे अमीर मुकाम साहब, फिर मैं असद कैसर साहब को टाइम देना चाह रहा हूँ। आप बात करेंगे? मैं जी ताड़ साहब का माइक खोलो, गवर्नमेंट की तरफ से जवाब तो आएगा ना। जितनी तवज्जो से और खामोशी से बात सुनी, कुछ थोड़ा ज़र्फ और दिल बड़ा करें। उधर से बात, सर मैं अर्ज करता हूं, एक उधर से बोले, एक इधर से बोलते हैं। हम बैठे हुए हैं। मैं 2 मिनट या 4 मिनट, मैं कोई आधे घंटे की बात नहीं करूंगा। मैं कुछ वो वजाहतें हैं जो मैं ज़रूरी समझता हूं करना, और मैं अपने दोस्तों से ये तवक्को रखता हूं कि जितने तहम्मुल से, जितने आराम से उन्होंने आज मौलाना की बातें सुनी हैं, अब सर ये देख रहे हैं, ये कैमरे देख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, ये ज़र्फ है सर इनका, ये इनका ज़र्फ है, ये इनकी सियासी सोच है, ये सुनना नहीं चाहते। मौलाना आपने फरमाया कि इनके साथ बैठे, किन के साथ बैठे? इनके साथ बिठाना चाहते हैं जो बच्चों की तरह बारी लेके भाग जाते हैं कि दोबारा बैटिंग ना देना पड़े। ये इनके रवैये, इन्होंने पाकिस्तान संवारने पहले बर्बाद करके दे गए हैं पाकिस्तान को। आपने सही कहा कि मामले यहाँ पे तय होने चाहिए, ये वहाँ पे तय करना चाहते हैं। ये पहले जेल से बंदे लाना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे। ये पहले 60 अरब की करप्शन का धोना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे हमारे साथ। ये पहले अपनी नाजायज औलादों के
फैसले करवाना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे हमारे साथ। ये पहले अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे पाकिस्तान के लिए। इन्हें अपनी जात से आगे कोई चीज नहीं है, इनके लिए सबसे पहले इमरान खान, उसके बाद कोई और चीज है। और शर्म करनी चाहिए, कोरम के पीछे छुपने पे भी आपको शर्म आनी चाहिए। आप में ये हौसला और ज़र्फ नहीं है। काश आप एक मिनट, हमारे साहब। मुदब्बरीन को। एक मिनट जी, गुमन साहब का माइक खोलें। सर कोरम के मैं निशानदाही ठीक कोरम है, पूरा करें। ओके जी, काउंट बी मेड, काउंट बी मेड। ये गिन को The House is not in order. The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 18th February 2025 at 11 a.m.